داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بلا شبہ وہ تو گمراہی کی طرف لے جانے والا ہے۔ گزشتہ ہفتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کرام کے ساتھ جو حالات پیش آئے تھے ان کا تذکرہ کیا تھا۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام ایمان کے لیے کتنی قربانیاں دی، اپنے مال کو قربان کیا، اپنی جان کو قربان کیا، بلکہ یقین کیا۔ اس کے بعد یہ دین اب ہم تک پہنچا۔ جناب ابو طالب جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچا ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، کیونکہ حضرت علی اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچیرے بھائی ہیں۔ ابو طالب ایمان تو نہیں لائے تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام سے بے انتہا محبت رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کو کوئی تکلیف پہنچتی تو ہرگز ابو طالب کو یہ برداشت نہیں تھا کہ اللہ کے نبی کے کوئی کانٹا نکلے۔ ہر وقت اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑے رہا کرتے تھے، لیکن کفار مکہ ہر وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کے دشمن ہر وقت کوئی نہ کوئی پلاننگ بنایا کرتے تھے کہ جس سے اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچے، اللہ کے نبی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ چنانچہ کفار مکہ کی ایک میٹنگ ابو طالب کے پاس آئی اور ابو طالب کو مجبور کیا کہ آپ کا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کے دین کو چھوڑ کر لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جا رہا ہے، لوگوں کو اپنی طرف مائل کر رہا ہے، اور لوگ اس کی بات کو مان کر روزانہ ایمان کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ لہذا آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائے کہ وہ لوگوں کو دین کی دعوت دینا چھوڑ دے۔ ابو طالب پر بڑا دباؤ ڈالا گیا۔ چنانچہ ابو طالب نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو بلایا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو بلا کر کہا کہ میرے بھتیجے، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے سر کے بال جو ہے سفید ہو گئے ہیں، لہذا تو مجھے زیادہ تنگی میں مت ڈالو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب الفاظ سنے تو اللہ کے نبی کو بڑا صدمہ ہوا، کیونکہ ابو طالب ہی تھے جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت رکھا کرتے تھے، اللہ کے نبی کا ساتھ دیا کرتے تھے، لیکن آج ابو طالب بھی اس طرح کی بہکی ہوئی بات کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کو بڑا صدمہ ہوا، اللہ کے نبی کو بڑی تکلیف پہنچی۔ اللہ کے نبی نے ابو طالب سے معلوم کیا کہ چچا جان میرے سے کیا غلطی ہو گئی ہے۔ ابو طالب نے بتلایا کہ مکے کے لوگ مجھے آ کر میرے پر دباؤ ڈال رہے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ میرے بھتیجے کو دین کی بات دینے سے روک دے ورنہ ہم تیرا بائیکاٹ کر دیں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے جب یہ الفاظ سنے تو اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئی۔ اللہ کے نبی رونے لگے اور اللہ کے نبی نے ابو طالب سے کہا کہ چچا جان یہ تو یہ بات کہہ رہے ہیں اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر چاند رکھے اور ایک ہاتھ پر سورج رکھے میں اس وقت بھی ان کی پیروی نہیں کروں گا، کیونکہ میں تو دنیا کے اندر آیا ہی اس لیے ہوں کہ لوگوں کو دین کی طرف بلاؤں، دنیا سے کفر اور شرک کو ختم کروں، مجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا اس لیے ہے، اور تم مجھے اس طرح مائل کر رہے ہو کہ تو اس بات کو چھوڑ دے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا کہ اگر چچا جان اگر تم بھی میرا ساتھ دینا چاہو تو، اگر میرا ساتھ چھوڑنا ہو تو چھوڑ دو، میرا اللہ مالک ہے، میں اللہ کے حوالے ہوں، اللہ جو چاہے گا میرا وہ کرے گا۔ چنانچہ ان الفاظ کا ابو طالب پر بڑا اثر ہوا۔ ابو طالب کہنے لگے کہ میرے بھتیجے کوئی بات نہیں ہے، اب میں ہرگز تجھے میرے ساتھ کوئی بدیانتی کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہونے دوں گا، اب جو تجھے کرنا ہے مجھے اختیار ہے، میں تیرے ساتھ کھڑا ہوا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کو بڑا سہارا ہوا، اور ورنہ اللہ کے نبی وہاں سے غم گسار ہو کر پریشان ہو کر واپس چلے گئے تھے، لیکن ابو طالب
طالب نے پھر اللہ کے نبی کو تسلی دی اور کہا کہ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوا ہوں، تم جو چاہو کرو، میں ہر وقت آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں۔ لیکن ان تمام حالات سے گزر جانے کے بعد ابو طالب کے انتقال کا وقت قریب آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بڑی محبت رکھتے تھے ابو طالب سے، کیونکہ ہر وقت ابو طالب بھی اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑے رہا کرتے تھے۔ پھر اس محبت کے نتیجے میں، کیونکہ ابھی ابو طالب کفر و شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے چاہا کہ جو ابو طالب میرے سے محبت رکھتا ہے، میرے سے الفت رکھتا ہے، کیوں نہ میں اس کو ایمان کے اندر داخل کر لوں، ہو سکتا ہے ایمان قبول کر لے اور جہنم کی گھاٹی سے بچ جائے۔ تو اس بات کو لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام ابو طالب کے پاس آئے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ اس وقت ابو طالب کے انتقال کا وقت بالکل قریب تھا۔ اللہ کے نبی نے ابو طالب کے پاس بات رکھی کہ چچا جان کلمہ پڑھ لو، اگر تم نے کلمہ پڑھ لیا تو میں کل اللہ رب العزت کے سامنے آپ کی گواہی دے سکوں گا، ورنہ اگر آپ نے کلمہ نہ پڑھا، کیونکہ جنت میں داخل ہونے کے لیے ایمان کا لانا لازمی اور ضروری ہے، اگر آپ نے کلمہ نہ پڑھا تو آپ کو بھی دوزخ میں جانا پڑے گا۔ تو اللہ کے نبی نے ابو طالب کو اس طرح کی بات سمجھانا شروع کی، لیکن اتفاق سے اس وقت ابو جہل اور کفار مکہ کے بڑے بڑے لوگ ابو طالب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو طالب کے جب الفاظ سنے تو ابو طالب کچھ تو اللہ کے نبی کی بات کے طرف مائل ہوتے تھے، لیکن ابو جہل نے کہنا شروع کر دیا کہ ابو طالب اپنے آباء و اجداد کے دین کو مت چھوڑنا، کیونکہ اگر تم نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا تو کل مکے کی لڑکیاں تجھے ذلیل کریں گی، تجھے رسوا کریں گی اور کہیں گی کہ اپنے بھتیجے کی بات کو مان کر ایمان قبول کر لیا تھا، لیکن اپنے آباء و اجداد کے دین پر بھٹا لگا دیا تھا۔ تو ابو جہل سے ادھر سے اللہ ابو طالب کو بھٹکا رہا ہے، پوری باتیں کہہ رہا ہے تاکہ ابو طالب ایمان کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ ادھر اللہ کے نبی علیہ السلام ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن فی الحال ابو طالب کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں کہ میرے بھتیجے مجھے جہنم میں جانا گوارا ہے، لیکن میں لوگوں کی شرمندگی برداشت نہیں کر سکتا۔ ان الفاظ کا سننا تھا، اللہ کے نبی پر بڑی چوٹ لگی، اللہ کے نبی پر بڑا اثر ہوا، کیونکہ اللہ کے نبی تو یہ بات دل کے اندر لے کر آئے تھے کہ ابو طالب کو میں دعوت دوں گا اور وہ میری دعوت کو قبول کر لے گا، لیکن ابو طالب نے انکار کر دیا۔ اللہ کے نبی کو بڑا صدمہ پہنچا، بڑا ٹھیس پہنچا۔ اللہ کے نبی نے چاہا تھا کہ میرے چچا جو میری ہمدردی کرتے ہیں دنیا کے اندر، میرے سے محبت رکھتے ہیں، ہر وقت میرے ساتھ کھڑے رہا کرتے ہیں، تاکہ کل قیامت کے لیے بھی جنت کے اندر داخل ہو جائے، لیکن ان کو منظور نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی بڑے صدمے میں ہے، بڑے پریشان ہے۔ جب یہ الفاظ سنے اللہ کے نبی نے تو اللہ کے نبی رونے لگ جاتے، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ اللہ کے نبی تو بڑی بات لے کر آئے تھے، لیکن ابو طالب نے منع کر دیا۔ اور وہاں سے اللہ کے نبی رخصت ہو جاتے ہیں، روتے ہوئے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اللہ کے نبی ہمارے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ گڈھا کھود کر انہیں زمین کے اندر ڈال دو، کیونکہ ایمان تو نہیں لائے، نہ نماز جنازہ ہوگی نہ غسل دیا جائے گا۔ تو حضرت علی گئے اور ان کو گڈھا کھود کر ڈال دیا جاتا ہے۔ تو ان باتوں کا اللہ کے نبی پر بڑا صدمہ ہوا تھا، بڑی تکلیف پہنچی تھی اللہ کے نبی کو، کیونکہ اللہ کے نبی کے ساتھ بڑی ہمدردی کی تھی، بڑی محبت کی تھی ابو طالب نے۔ اس کے بعد آیت شریفہ نازل ہوئی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی جی آپ کے لیے صرف پہنچا دینا ہے، آپ کے لیے صرف پہنچا دینا ہے، دین کی بات پہنچا دینا ہے، ایمان میں داخل کرنا، یہ تو ہمارا کام ہے۔ آپ کا کام تو صرف کوشش کرنا ہے، محنت کرنا ہے اور لوگوں تک پہنچا دینا ہے۔ ہدایت دینا، آپ چاہے کہ ہدایت دے، آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت تو بندے کو ہم ہی دیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام مسلسل دعا کرتے رہے ابو طالب کے لیے اور کہنے لگے کہ جب تک کہ مجھے منع نہیں کیا جائے گا ابو طالب کی دعا کرنے کے لیے، میں مسلسل ابو طالب کے لیے دعا کرتا رہوں گا، مغفرت کی۔ بڑی محبت تھی نا ابو طالب سے، تو اس وجہ سے کہنے لگے کہ جب تک مجھے منع نہیں کیا جائے گا میں مسلسل اللہ
اللہ تبارک و تعالیٰ سے ابو طالب کے لیے دعا کرتا رہوں گا مغفرت کی۔ لیکن آیت شریفہ نازل ہوئی ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، آیت شریفہ نازل ہوئی جس کے اندر فرما دیا گیا کہ کسی مسلمان کے لیے یا ایمان والے کے لیے یا نبی کے لیے یا صحابی کے لیے بات جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے یا کافر کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ اللہ کے نبی محبت کی وجہ سے دعا کر رہے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیت شریفہ نازل ہوئی ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، کہ کسی نبی کے لیے کسی ایمان والے کے لیے بات زیبا نہیں دیتی کہ وہ کسی مشرک کے لیے یا کسی کافر کے لیے مغفرت کی دعا کرے، البتہ ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق اور ابو جہل کے لیے دعا فرمائی تھی۔ اللہ کے نبی نے جب دین کے اندر تنگی پیدا ہو گئی تھی، مسلمان کمزوری کی حالت میں تھے، تو اللہ کے نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ آپ کا دین کمزور ہو رہا ہے، دین کو تقویت دینے کے لیے، دین کو مضبوط بنانے کے لیے کسی کو وہ ایمان کے اندر داخل کر دے، ابو جہل کو کر دے یا عمر کو کر دے، تو عمر کے حق میں دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح کسی مسلمان کے لیے یا نبی کے لیے بات جائز نہیں ہے کہ وہ مغفرت کی دعا کرے، البتہ ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، کسی کی چاہے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، لوکان اولی قربا، آگے فرمایا اولی قربا چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، ہدایت کی دعا کرو اور اس کو سمجھاؤ کہ ایمان کے اندر داخل ہو جائے، لیکن مغفرت کی دعا کرنا اس کے لیے بالکل ہرگز جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی سے معلوم کیا گیا کہ اللہ کے نبی ابو طالب نے آپ سے بڑی محبت رکھی، آپ سے بڑی الفت کی ابو طالب کو، اور آپ نے بھی ابو طالب سے بڑی محبت کی، کیا اس محبت کے نتیجے میں ابو طالب کو اس کا کچھ اجر ملے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں، اس کا اجر ابو طالب کو ضرور ملے گا، اور اس کا اجر یہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن جب لوگوں کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا تو ابو طالب کو سب سے ہلکے والے عذاب میں داخل کیا جائے گا۔ اس محبت کی وجہ سے جب ابو طالب نے میرے ساتھ ہمدردی کی ہے، ابو طالب نے جو میرے ساتھ محبت کی ہے، میرے ساتھ جو ابو طالب کھڑے رہا کرتے تھے، تو اس محبت کے نتیجے میں ان کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، اور وہ سب سے ہلکا عذاب کیا ہوگا؟ وہ سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ ابو طالب کے پیروں کے نیچے انگارے رکھے جائیں گے، اور وہ انگارے اتنی تپش دہ ہوں گے، اتنے زبردست ہوں گے کہ ان انگاروں کی وجہ سے ان کا دماغ اس طرح کھولے گا جس طرح چولہے پر دیگ رکھ دی جاتی ہے جب سبزی بنانے کے لیے، اور اس کے اندر کھٹے لگتے ہیں، تو ابو طالب کے پیروں کے نیچے انگارے رکھنے کی وجہ سے ان کا دماغ اس طرح کھول رہا ہوگا۔ تو یہ جو عذاب ہوگا ابو طالب کو، یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ اللہ کے نبی سے محبت رکھنے کی وجہ سے یہ سب سے ہلکا عذاب ان کو دیا جائے گا۔ جنت کے اندر تو داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ جنت میں جانے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے، کلمے کا پڑھنا شرط ہے، لیکن انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ ایمان قبول نہ کرنے کی وجہ سے، اللہ کے نبی سے محبت رکھنے کی وجہ سے ان کو سب سے ہلکا عذاب یہ دیا جائے گا۔ اب اسے انداز لگائیں، جب سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ ان کا دماغ اس طرح کھول رہا ہوگا، تو جو بڑا عذاب ہوگا اس کی کیا نوعیت ہوگی، اس سے اندازہ لگائیں کہ اس کی کیا نوعیت ہوگی، اس کو ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں۔ جب سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو دیا جا رہا ہے تو ان کا دماغ کے اندر کھدے لگ رہے ہوں گے، اس چھوٹے سے انگاروں کی وجہ سے دماغ کھول رہا ہوگا اور دماغ کے اندر کھدے لگ رہے ہوں گے، تو جب سب سے ہلکا عذاب یہ ہے تو بڑا عذاب کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت کے یہاں تمام عذاب ہیں، ہر درجے کے عذاب ہیں، جس کا گناہ جتنا بڑا ہوگا اس کا اتنا ہی عذاب دیا جائے گا، اتنا ہی سخت اس کو عذاب دیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت کے یہاں ٹھنڈا عذاب بھی ہے، گرم بھی ہے، سرد بھی ہے، اللہ رب العزت کے یہاں تمام عذاب ہے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک جہنم کا عذاب کتنا خطرناک ہے، کتنا بھیانک ہے۔ صبح ایک حدیث بدلائی تھی میں نے کہ کل قیامت کا دن ہوگا اور لوگوں کو کھڑا کر دیا جائے گا، لیکن اس کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی آخرت کو بھول گئے، آخرت کو انہوں نے بھلا دیا اور دنیا کی
चीज़ों में वो दाखिल हो गए। कोई मकानात बनाए, बागात बनाए, लेकिन उनके अंदर हलाल और हराम का कोई इम्तियाज नहीं किया। मकानात बनाए, बड़े बड़े आलिशान बिल्डिंग बना दी, उसके अंदर हलाल और हराम के कोई इम्तियाज न किया। खाने पीने में कोई इम्तियाज न किया। अब उस शख्स ने जिसने इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई है, हराम माल से बनाई, हलाल से बनाई, दोनों मिक्स करके बनाई, लेकिन वो बनाता बनाता दुनिया से रुखसत हो गया। बिल्डिंग बनाता बनाता अब दुनिया से रुखसत हो जाता है। अब उसका फायदा कौन हासिल कर रहा है? आने वाली उसकी जो दूसरी पीढ़ी होगी उसको इस्तेमाल करेगी। अब वो इससे फायदा हासिल करेंगे। अब इसने बनाई, हलाल और हराम दोनों चीजों से इसने इस बिल्डिंग को बनाया, लेकिन फायदा कौन हासिल कर रहा है? दूसरे आने वाले। अब इसका आजाद कौन चखेगा? ये जो बनाकर गया है। फायदा दूसरे आने वाले कर रहे हैं, लेकिन इसका आजाद कौन चखेगा? इसका हिसाब उसको दिया जाएगा जो बनाकर गया था। तो मेरे अज़ीज़ों, मेरे दोस्तों, आखिरत की तैयारी हर वक्त करते रहना चाहिए। हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने अपने गुनाहों के लेकर रोना चाहिए कि मेरे से गुनाह हो गया। हलाल रोज़ी को इख्तियार किया जाए, हराम से अपने आप को बचाया जाए। अल्लाह ताला